ایران اور امریکہ مذاکرات جاری رکھنے پر تیار۔ ایران نے پاکستان کو پیغام میں مذاکرات جاری رکھنے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ العربیہ نیوز کا کہنا ہے ایران نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت مذاکرات جاری رکھنے کا پیغام دیا۔ پاکستانی حکام کو بتایا مذاکرات سے دستبردار نہیں ہوئے بلکہ معطل کیا تھا۔ مذاکرات جنیوا، دوحہ یا اسلام آباد میں ہو سکتے ہیں۔ ایران کا موقف ہے پہلے آبنائے ہرمز کے معاملے پر بات چیت شروع کی جائے کیونکہ آبنائے ہرمز میں نئی گزرگاہ کا قیام قبول نہیں کریں گے۔ ایران کی جانب سے پاکستان کو بتایا گیا مذاکرات اسی مرحلے سے شروع ہوں گے جہاں رکے تھے۔ آبنائے ہرمز کے بعد منجمد اثاثوں پھر تیسرے مرحلے میں جوہری مسئلے پر مذاکرات ہوں۔ صدر ٹرمپ پہلے ہی کہہ چکے ایران کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ عرب اتحادیوں کی دوری اور ہتھیاروں میں کمی، امریکہ کا ایران پر مزید حملوں سے عارضی گریز کا فیصلہ۔ ایران پر 13 روز سے جاری حملوں کا سلسلہ رک گیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے دعویٰ کیا صدر ٹرمپ نے ایران پر حملوں کی منظوری نہیں دی۔ فیصلہ ایسے وقت میں کیا گیا جب امریکی حکام پیٹریاٹ دفاعی میزائلوں کے ذخائر میں کمی اور خلیج فارس میں عرب اتحادیوں کے دور ہونے کے خدشات پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایران نے بھی جوابی حملے روکنے کا اعلان کیا۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے حالیہ حملوں میں امریکی ریڈار تنصیبات معاون مراکز نشانہ بنے۔ کوشش کی امریکہ مذاکرات کی میز پر واپس آئے، ایم او یو پر عمل کرے۔ صدر ٹرمپ ایران پر مزید حملوں کے بجائے مذاکرات کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر مائک والٹز نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا امریکہ پوری طرح تیار ہے، مزید فوجی وسائل بھی خطے میں بھیجے جا رہے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ سفارتکاری کو موقع دینا چاہتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں عمان، ایران اور ہمارے دیگر مذاکرات کار ہر سطح پر رابطے میں رہے ہیں۔ The President said we are locked and loaded. Even more assets are going into theater, but he's giving talks some space. We've had both Oman and Iran and a number of our other negotiators engaged at every level, from the most senior levels all the way down to the technical level over the past few days. آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگ سے ٹکرا کر آئل ٹینکر میں دھماکہ ہوا۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق تیل بردار جہاز ایران کی مقرر کردہ راستے سے ہٹ گیا تھا۔ ایران پہلے ہی خبردار کر چکا ہے کہ جو جہاز مخصوص راستے سے ہٹ کر سفر کریں گے وہ اس کے نتائج بھگتیں گے۔ امریکہ نے ایران سے افزودہ یورینیم قبضے میں لینے کے لیے انتہائی پیچیدہ فوجی آپریشن پر غور شروع کر دیا۔ نیو یارک پوسٹ کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق مجوزہ مشن میں جوہری مراکز محفوظ بنانے، تباہ شدہ راستے صاف کرنے اور محفوظ کوریڈور قائم کرنے کے لیے ہزاروں فوجیوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ایک چھوٹا اسپیشل آپریشن گروپ جوہری مواد حاصل کر کے منتقل کرے گا۔ دیگر اہداف میں کوہ فورٹ کا نقصان زدہ کمپلیکس اور نہتنز کے قریب وہ مقام بھی شامل ہے جہاں خیال کیا جاتا ہے ایران نے اپنے سینیٹری فیوجز منتقل کر دیے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر میں سیاسی اکھاڑا کل سجے گا۔ پہلے مرحلے میں میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ پولنگ کے سامان کی ترسیل مکمل کر لی گئی۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ میرپور، بھمبر اور کوٹلی کے اہم حلقوں میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، آئی پی پی اور آزاد امیدواروں میں کانٹے کے مقابلے متوقع ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں میرپور آزاد کشمیر سے ایئر وائی نیوز کے نمائندے سید سجاد بخاری۔ جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے لیے میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع ضلع میرپور، بھمبر اور کوٹلی میں کل جو ہے انتخابات پولنگ ہونے جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے تمام انتظامات جو ہے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں۔ میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں کی تو یہاں سے بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں وہ مد مقابل ہیں۔ سابق صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان کے صاحبزادے یاسر سلطان اور پاکستان مسلم لیگ نون کے چودھری محمد شہید اور ایک آزاد امیدوار ہے سابق وزیر اعظم چودھری عبد المجید کے بیٹے موعد مجید، ان کے درمیان جو ہے وہ مقابلہ ہے۔ میں سابق وزیر اعظم چودھری انوار الحق اور مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے جو مرکزی جدید سیکرٹری ہیں چودھری طارق فاروق، ان کے درمیان جو ہے وہ مقابلہ ہے۔ اسی طرح حلقہ LA6 سوانی میں استحکام پاکستان کے امیدوار علی شان سونی اور مسلم لیگ نون کے امیدوار چودھری رزاق کے درمیان بھی کانٹے دار مقابلہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے جو صدر ہیں چودھری محمد یاسین اور مسلم لیگ نون کے راجہ فاتح محمود کے درمیان بھی سخت مقابلہ بتایا جا رہا ہے۔ حلقہ LA1 ڈڈیال میں چودھری عزیز صادق اور پیپلز پارٹی کے افسر شاہد ایڈوکیٹ کے درمیان بھی کانٹے دار مقابلہ ہے۔ 14 لاکھ سے زائد ووٹر جو ہے وہ میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں میں اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ فورسز کے 17,000 سے زائد اہلکار
तैनात किए गए। डिवीजन में कल तीर पर मुहर लगाकर पीपल्स पार्टी के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब बनाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि ऐसा कमीशन बनना चाहिए जो आज़ाद कश्मीर को फौरी बहरान से निकाले। उनकी तजवीज़ का अब तक मस्बत जवाब नहीं आया। मीरपुर वाले तीर पर मुहर लगाकर पीपल्स पार्टी को भारी मैंडेट दें ताकि एहतजाज करने वालों को कह सकें ये किसी एक का नहीं कश्मीर का मुतालबा है। मीरपुर वालों, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं मौजूदा बहरान के पुरअमन हल के लिए एक आज़ाद, सच और मुफाहमत कमीशन का मुतालबा करता आ रहा हूँ। ऐसा कमीशन जो फ़ौरन इस बहरान और टकराव का खात्मा करे, कश्मीरी अवाम को उनकी रोज़मर्रा मुश्किलात से निजात दिलाए और ज़िंदगी को मामूल पर वापस लाए। इसके साथ एक ऐसा फोरम भी फराहम करे जहाँ सच सामने आए, हर शिकायत सुनी जाए और हर मुतासिर खानदान को इंसाफ मिले। जान गंवाने वाला एक शहरी हो, पुलिस ऑफिसर या सिक्योरिटी जवान। अभी तक मेरी तजवीज़ का कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। 27 जुलाई को तीर पर मोड़ लगाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भारी मैंडेट दे ताकि हम रियासत और एहतजाज करने वालों को ये कह सके कि ये सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा नहीं, ये मीरपुर का मुतालबा है, कश्मीर का मुतालबा है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में नून लीग भारी अक्सरियत से जीतेगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की नारोवाल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पूरे मुल्क में नून लीग की पंजाब हुकूमत एक मिसाल है। कश्मीर और सिंध में लोग तरक्की का आलम देख रहे हैं। एक तरफ पेशावर कराची, दूसरी तरफ लाहौर का तरक्याती मॉडल है। कोई समझदार शख्स कराची या पेशावर मॉडल नहीं चाहेगा। कश्मीरी भी नून लीग को वोट देकर तरक्की का इंतखाब करेंगे। जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब करेगी। मुस्लिम लीग नून वो जमात है जो मुल्क के अंदर तरक्याती मंसूबों को अमल करने की साइंस जानती है। कश्मीर के अंदर लोग देख रहे हैं कि सिंध के अंदर हुक्मरानी और तरक्की का क्या आलम है और पंजाब के अंदर तरक्की और हुक्मरानी का क्या आलम है। एक तरफ पेशावर मॉडल है तरक्की का, एक तरफ कराची मॉडल है तरक्की का। कोई भी ज़ी शऊर जो है वो ना ये चाहेगा कि कराची मॉडल मिले, ना ये चाहेगा पेशावर मॉडल मिले।